اللہ کی ولادت کی خوشی میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر جب ہم جھنڈا لگا لیتے ہیں، اسلامی جھنڈا جب ہم لگاتے ہیں تو یہ نادان کہتا ہے یہ بدعت ہے، یہ بدعت۔ اچھا، ہم رسول اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی ولادت باسعادت کی محبت میں ہم اپنے گھر پہ جھنڈا لگا لیں تب آپ بدعت کہیں؟ اور جب ترنمول کا جھنڈا آپ اپنے گھر پہ لگاتے ہیں تب آپ کو بدعت یاد نہیں آتی ہے؟ ارے تم تو اتنے بدتمیز ہو گئے ہو کہ تم نے تو بھاجپا سے ہاتھ ملا لیا اور بھاجپا کا جھنڈا بھی اپنے گھر پہ پھہرا لیا، تب آپ کو بدعت یاد نہیں آئی؟ کانگریسی بن گئے، کانگریس کا جھنڈا لگایا تب بدعت یاد نہیں آئی؟ ہم جب مصطفیٰ کی محبت میں، جشن ولادت کی محبت میں ہم اپنے گھر کی چھت کے اوپر جب اسلامی جھنڈا لگا دیتے ہیں تبھی آپ کی بدعت یاد آتی ہے۔ جب تم ریلی میں چلتے ہو تو ترنمول کا جھنڈا لگا کر اپنی موٹر سائیکل پہ تب بدعت یاد نہیں آتی ہے۔ ہم جب اپنے رسول کا برتھ ڈے منائیں تب آپ کو بدعت یاد آتی ہے، کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ مگر ایک بات بتائیے کہ اب تو مولانا صرف یہ نہیں کہ اپنے بچے کا برتھ ڈے کر رہے ہیں، اپنے بچے کا جنم دن منا رہے ہیں، اپنے بچے کی اپنے بچی کا جنم دن منا رہے ہیں، اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ 50 سال 55 سال کا بڈھا ہو گیا ہے مگر اس کے باوجود کہتا ہے 50 سالہ ہمارے 50 سال ہو گئے، سلور جبلی ہو گئی ہمارے نکاح کو۔ جب اپنے نکاح کی اپنی بیوی کی محبت میں تو جب سلور جبلی مناتا ہے تب تجھے بدعت یاد نہیں آتی ہے؟ 50 سال کے ہو گئے شادی کو مگر آج بھی تم اپنی بیوی کی محبت میں نکاح کے دن کو یاد کر رہا ہے۔ جب ہم مصطفیٰ کے یوم ولادت کو یاد کرتے ہیں تو آپ تو کہتا ہے بدعت ہے یہ۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں، ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں میلاد کے بعد ہم تبرک تقسیم کرتے ہیں۔ قال فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم بإذن اللہ وعلى آلک وأصحابک یا محلل بإذن اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، بانیان جلسہ، حاضرین بزم، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج بہادر پور کی سرزمین پر جشن عید میلاد النبی میں دور و دراز سے تشریف لانے والے جملہ حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، مدرسہ پاک درگاہ اور دیگر مدارس اسلامیہ کے تشریف لانے والے جملہ طلباء، جملہ علماء ملت اسلامیہ، اساتذہ کرام، بالخصوص وقار گرامی قدر حضرت مولانا بدر الدجا صاحب قبلہ مجددی
وقار گرامی قدر جناب محترم حضرت مولانا مفتی محمد زبیر حسین صاحب قبلہ دام ظلکم علینا و جملہ حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ہم نے آپ کو سلام کیا تو آپ تو سوچ رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا؟ سلام کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ السلام علیکم۔ یا اللہ، بہادر پور میں 2 مرتبہ سلام کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، 2 مرتبہ سلام کرنا پڑتا ہے آپ کے علاقے میں، تب آپ سوچ سمجھ کر جواب دیتے ہیں السلام علیکم۔ چونکہ آپ کے علاقے کے سب سے بڑے عالم دین، جن کے ہزاروں ہزار شاگرد اس علاقے میں موجود ہیں، وہ مفتی مولانا بدر الدجا صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما ہیں، اور ان کے شاگرد رشید حضرت مولانا مفتی زبیر صاحب یہاں تشریف فرما ہیں۔ ان علماء کی موجودگی کی برکت سے آپ کا قوت حافظہ اتنا تیز ہو گیا کہ آپ نے سبق بہت جلدی یاد کر لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یادداشت عطا فرمائے، تیزی ذہن عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ اگر پہلی مرتبہ میں جواب دے دیا ہوتا تو آپ کو اتنی محنت نہیں کرنا پڑتی۔ میں گفتگو سے پہلے، آغاز تقریر سے پہلے اپنی جانب سے یہ التماس کروں گا، یہ گزارش کروں گا کہ ایک دل ہو کر بارگاہ رسالت یعنی مالک رقاب سید عرب و عجم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، سرور عالم، رہبر دو عالم، یعنی حبیب رحمان، اللہ کی برہان، مالک فیضان، محبوب ذیشان، صاحب قرآن، یعنی وجہ تخلیق کونین، سکون دارین، المزین بکل زین، المنزہ من کل عیب والشین، جاد الحسن والحسین، یعنی نبی الانبیاء، عظیم الرجا، عمیم الجود والعطا، ماحی الذنوب والخطا، شفیعنا یوم الجزا، یعنی سر اللہ المخزون، در اللہ المکنون، عالم ما کانا وما یکون، یعنی نور الافئدۃ والعیون، یعنی صاحب معراج، مالک تاج، جن کا ہر دور میں رہا ہے راج، یعنی باعث بعثت کائنات، نور کونین، جن کی ذات، جن کی بات اللہ کی بات، روح موجودات، کان احسانات، جامع الصفات، اول مخلوق، صاحب اسرا، صاحب مقام دنا فتدلا، یعنی جن کی غلامی، تاج شاہی، نجات کی ضامن جن کی گواہی،
جن کی ہر بات وحی خداوندی، یعنی جن کے سر پر ورفعنا لک ذکرک کا سہرا، جن کی کمر میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا پٹکا، جن کا راز وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جن کی حقیقت اصلیہ لقد رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ کُبْرَىٰ، جن کی چشمان کرم کی یہ شان کہ ما زاغ البصر وما طغى، جن کے دست رحمت کا یہ رتبہ کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جن کے ناز کی حقیقت لا اقسم بہذا البلد، جن کے سفر کا مقام سبحان الذی اسرا، جن کی عبادت کی یہ شان کہ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یعنی شفیعاً یوم النشور، ہادی سبل، ختم الرسل، احمد مجتبی، محمد عربی، روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے پر نور نورانی سبز گنبد کی جانب لو لگا کر اس بھیک دینے والے داتا و آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند اپنے بنگلہ انداز میں، عاشقانہ انداز میں، عاجزانہ انداز سے، والہانہ انداز سے، بارگاہ رسالت میں اپنے بنگلہ انداز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش فرمائیے۔ جوریٹان 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 محمد۔ اچھا ماشاء اللہ، میں اپنی جانب سے یہ التماس کروں گا کہ آقائے نامدار، مدنی تاجدار، سرکار ابد قرار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، شفیع روز شمار، دونوں عالم میں ہمارے سردار، اللہ رب العزت کی تمام دولتوں کے اس کے حکم اور اس کی عطا سے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، گرتوں کو اٹھانے والے، روتوں کو ہنسانے والے، ڈوبتوں کو تیرانے والے، بزم کونین کے اجالے، من رآنی فقط رأى الحق کا مزدع جاں فضا سنانے والے، بے سہاروں کے سہارے، شافع محشر ہمارے، خدا کے پیارے، عرش عظیم کی آنکھوں کے تارے، کاشف الکروب، ماحی الحروب، دانائے جمیع خفایا و غیوب، شفیع الخطایا و ذنوب، شفیعا یوم النشور، ہادی سبل، ختم الرسل، احمد مجتبی، محمد عربی، روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
بارگاہ بے کس پناہ میں سبز گنبد کی جانب لو لگا کر اس بھیک دینے والے داتا کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اپنے بنگلہ انداز میں ایک مرتبہ اور درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی علی محمد، ہر دم زبان سے کلام پاک نبی محمد، ہر دم زبان سے کلام شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ مرشد برحق سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت موید ملت طاہرہ صاحب تصانیف کثیرہ حضرت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس والہانہ انداز سے فرماتے ہیں۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ انہیں جانا، سبحان، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، بے شک بے شک، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ با خدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت حضور توصیف ملت، نعرہ تکبیر۔ اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے اللہ تعالیٰ تیرا۔ بے شک سبحان۔ اور پھر فاضل بریلوی نے فیصلہ کر دیا، فرماتے ہیں کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلا ذویہ ابد الدہور وکرامہ۔ حضرات، آپ کے اس بہادر پور کی سرزمین پر یہاں کے غیور مسلمانوں نے، نوجوانوں نے عقیدت و محبت کے ساتھ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر علماء کی سرپرستی میں حضرت مولانا مفتی زبیر صاحب کے ایما پر، ان کی سرپرستی میں حضرت مولانا بدر الدجا صاحب کے زیر سایہ، مولانا بدر الاسلام صاحب کے زیر سایہ
1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کا انعقاد کیا۔ اللہ تبارک تعالی اس میلاد النبی کی برکت سے، اس علاقے کی زمین سے، اس علاقے کے در و دیوار سے، اس علاقے کے مسلمانوں کے گھروں سے، اس علاقے کے مسلمانوں کی زندگیوں سے، اور جملہ حاضرین، جملہ خواتین، جملہ مریدین، جملہ طلباء، جملہ علماء، سب کی زندگیوں سے، میلاد مصطفیٰ کی برکتوں سے جملہ سیارگان کی نحوستوں کو دور فرما دے، اور اپنی برکتوں کا، رحمتوں کا، نعمتوں کا، شفاؤں کا نزول فرما دے، ظہور فرما دے۔ لوگ میلاد مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں، میلاد نہیں کرنا چاہیے، بدعت ہے، بدعت ہے۔ اچھا، میلاد ہم کریں نبی کا، یوم ولادت منائیں ہم اپنے رسول کا، جنم دن منائیں ہم اپنے رسول کا، سالگرہ منائیں ہم اپنے رسول کی، تو آپ کہیں بدعت؟ مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب تم اپنے باپ کا جنم دن مناؤ تو بدعت کیوں نہیں یاد آتی ہے؟ اپنے بیٹے کا تم برتھ ڈے مناؤ تو بدعت کیوں نہیں یاد آتی ہے؟ ہم جب مصطفیٰ کا برتھ ڈے مناتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، مگر جب تم اپنے بچے کا برتھ ڈے مناتے ہو تو بڑے بڑے کیک لاتے ہو تو آپ کو بدعت یاد نہیں آتی ہے۔ مگر ہم جب مصطفیٰ کا برتھ ڈے مناتے ہیں، ہم جب مصطفیٰ کا جنم دن مناتے ہیں، تبھی آپ کو بدعت یاد آتی ہے۔ یہ اتنے بدتمیز لوگ ہیں، یہ اتنے گستاخ لوگ ہیں، یہ اتنے جری لوگ ہیں کہ ہم رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر جب ہم جھنڈا لگا لیتے ہیں، اسلامی جھنڈا جب ہم لگاتے ہیں تو یہ نادان کہتا ہے یہ بدعت ہے، یہ بدعت۔ اچھا، ہم رسول اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی ولادت باسعادت کی محبت میں ہم اپنے گھر پہ جھنڈا لگا لیں تب آپ بدعت کہیں، اور جب ترنمول کا جھنڈا آپ اپنے گھر پہ لگاتے ہیں تب آپ کو بدعت یاد نہیں آتی ہے؟ ارے تم تو اتنے بدتمیز ہو گئے ہو کہ تم نے تو بھاجپا سے ہاتھ ملا لیا اور بھاجپا کا جھنڈا بھی اپنے گھر پہ پھہرا لیا، تب آپ کو بدعت یاد نہیں آئی؟ کانگریسی بن گئے، کانگریس کا جھنڈا لگایا، تب بدعت یاد نہیں آئی؟ ہم جب مصطفیٰ کی محبت میں، جشن ولادت کی محبت میں ہم اپنے گھر کی چھت کے اوپر جب اسلامی جھنڈا لگا دیتے ہیں تبھی آپ کی بدعت یاد آتی ہے۔ جب تم ریلی میں چلتے ہو تو ترنمول کا جھنڈا لگا کر اپنی موٹر سائیکل پہ، تب بدعت یاد نہیں آتی ہے۔ ہم جب اپنے رسول کا برتھ ڈے منائیں تب آپ کو بدعت یاد آتی ہے، کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ مگر ایک بات بتائیے کہ اب تو مولانا صرف یہ نہیں کہ اپنے بچے کا برتھ ڈے کر رہے ہیں، اپنے بچے کا جنم دن منا رہے ہیں، اپنے بچے کی اپنے بچی کا جنم دن منا رہے ہیں، اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ 50 سال 55 سال کا بڈھا ہو گیا ہے، مگر اس کے باوجود کہتا ہے 50 سال ہو گئے، سلور جبلی ہو گئی ہمارے نکاح کو۔ جب اپنے نکاح کی، اپنی بیوی کی محبت میں تو جب سلور جبلی مناتا ہے تب تجھے بدعت یاد نہیں آتی ہے؟ 50 سال کے ہو گئے شادی کو، مگر آج بھی تم اپنی بیوی کی محبت میں نکاح کے دن کو یاد کر رہا ہے۔ جب ہم مصطفیٰ کے یوم ولادت کو یاد کرتے ہیں تو آپ تو کہتا ہے بدعت ہے یہ۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں
اے لوگوں، ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں میلاد کے بعد ہم تبرک تقسیم کرتے ہیں تو تمہیں بدعت یاد آتی ہے کہ یہ بدعت ہے، مگر جب تم اپنی شادی کی 50ویں 55ویں 60ویں سالگرہ مناتے ہو اور بڑے بڑے لڈو بناتے ہو، کھیر بناتے ہو، لوگوں کو بلا کے کھانے کھلاتے ہو، کیک کھلاتے ہو، کیک بانٹتے ہو، تب بدعت کہاں گئی؟ صرف نبی کی میلاد کے بعد ہم جب لڈو اور شیرینیوں منہ میٹھا کرانے کے لیے تقسیم کرتے ہیں تبھی آپ بدعت کہتے ہیں۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حق وہ ہوتا ہے جو سر پر چڑھ کر بولتا ہے۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی جانتے ہو یہ کون ہیں؟ انہی کے مرید ہیں تحذر الناس والے، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ انہی کے مرید ہیں وہ جس میں علم غیب نبوت کا انکار ہے، انہی کے مرید ہیں تھانوی صاحب۔ وہ فرماتے ہیں حضرت امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ میں ہر سال محفل میلاد منعقد کرتا ہوں اور صلاۃ و سلام پڑھنے میں لذت محسوس کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کے پیر صاحب۔ جب پیر صاحب نے یہ کہا کہ میں ہر سال محفل میلاد منعقد کرتا ہوں اور صلاۃ و سلام پڑھنے میں لذت محسوس کرتا ہوں تو یہ مرید صاحب جانتے ہو کیا بولتے ہیں؟ ان مرید صاحب نے کہا کہ ہم شریعت میں ان کے مرید نہیں ہیں، ہم تو طریقت میں ان کے مرید ہیں۔ لیجئے، انہوں نے شریعت کو طریقت سے الگ کر دیا اور طریقت کو شریعت سے الگ کر دیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم، نہ طریقت شریعت سے الگ ہے نہ شریعت طریقت سے الگ ہے۔ شریعت ہے سر کے بال، شریعت ہے سر کے بال۔ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد حضرت سیدنا شاہ آل رسول فرماتے ہیں کہ شریعت ہے سر کے بال۔ تمہارے سر پر بال ہوں اور اس میں آپ چرنی نہ کریں، چرنی نہ کریں، کنگا نہ کریں، کوم نہ کریں تو آپ کے بال الجھے ہوئے نظر آئیں گے، جٹائیں بن جائیں گی، آپ کا سر بدصورت معلوم ہوگا، آپ کے سر میں خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا شاہ آل رسول